بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی مایہ ناز تصنیف انسان نے کیا سوچا، باب چہارم، سیاسیات۔ حصہ دوم۔ مختلف مدبرین کے خیالات۔ نظام جمہوریت کے متعلق مشہور اطالوی مدبر میزینی نے لکھا ہے، اس میں شبہ نہیں کہ عام رائے دہندگی کا اصول بہت اچھی چیز ہے۔ یہی وہ قانونی طریقہ کار ہے جس سے ایک قوم تباہی کے مسلسل خطرات سے محفوظ رہ کر اپنی حکومت آپ قائم رکھ سکتی ہے۔ لیکن ایک ایسی قوم میں جس میں وحدت عقائد نہ ہو، جمہوریت اس سے زیادہ اور کیا کر سکتی ہے کہ وہ اکثریت کے مفاد کی نمائندگی کرے اور اقلیت کو مغلوب رکھے۔ ہم یا تو خدا کے بندے بن سکتے ہیں یا انسان کے، وہ ایک انسان ہو ملوکیت یا زیادہ جمہوریت، بات ایک ہی ہے۔ اگر انسان کے اوپر کوئی اقتدار اعلیٰ نہ ہو تو پھر کون سی چیز ایسی رہ جاتی ہے جو ہمیں طاقتور افراد کے تغلب سے محفوظ رکھ سکے؟ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا مقدس اور ناقابل تغیر قانون نہ ہو جو انسان نو کا وضع کردہ نہ ہو، تو ہمارے پاس وہ کون سی میزان رہ جاتی ہے جس سے ہم یہ پرکھ سکیں کہ فلاں کام یا فیصلہ عدل پر مبنی ہے یا نہیں؟ خدا کے علاوہ جو بھی حکومت قائم ہو، اس میں نتائج کی حقیقت ایک ہی رہتی ہے، خواہ اس کا نام بوناپارٹ رکھ لیں یا انقلاب، ریولوشن۔ اگر خدا درمیان میں نہ رہے تو اپنے زمانہ سطوت میں ہر ایک مستبد بن جائے گا۔ یاد رکھیے کہ جب تک کوئی حکومت خدا کے قوانین کے مطابق نہیں چلتی، اس کا کوئی حق مسلم نہیں۔ حکومت تو منشائے خداوندی کی ترویج و تنفیذ کے لیے ہے۔ اگر وہ اپنے اس فریضہ کی انجام دہی میں قاصر ہے تو تمہارا حق ہی نہیں بلکہ فریضہ ہے کہ ایسی حکومت کو بدل ڈالو۔ Quoted by Griffith in Interpreters of Man۔ یہ 19ویں صدی میں لکھا گیا تھا اور آج فرانس کا مفکر رینے گنون۔ اگر لفظ جمہوریت، ڈیموکریسی کی تعریف یہ ہے کہ لوگ خود اپنی حکومت آپ قائم کریں، تو یہ ایک ایسی چیز کا بیان ہے جس کا وجود ناممکنات سے ہے اور جو نہ کبھی پہلے وجود میں آئی ہے اور نہ آج کہیں موجود ہے۔ ایسا کہنا ہی جمع بین النقیضین ہے کہ ایک ہی قوم بیک وقت حاکم بھی ہو اور محکوم بھی۔ حاکم اور محکوم کا تعلق دو الگ الگ عناصر کے وجود کا مقتضی ہے۔ اگر حاکم نہیں تو محکوم بھی نہیں۔ ہماری موجودہ دنیا میں جو لوگ کسی نہ کسی طرح قوت اور اقتدار حاصل کر لیتے ہیں، ان کی سب سے بڑی قابلیت اس میں ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں یہ عقیدہ قائم کر دیں کہ ان پر کوئی حاکم نہیں بلکہ وہ خود اپنے آپ پر حاکم ہیں۔ عام رائے دہندگی یونیورسل سفریج کا اصول اسی فریب دہی کی خاطر وضع کیا گیا ہے۔ اس اصول کی روح سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ قانون اکثریت کی مرضی سے وضع ہوتا ہے، اور اس حقیقت کو نظر انداز کر لیا جاتا ہے کہ اکثریت کی یہ مرضی ایک ایسی شے ہے جسے نہایت آسانی سے ایک خاص رخ پر بھی لگایا جا سکتا ہے اور بدلا بھی جا سکتا ہے۔ The Crisis of the Modern World، پیج 106۔ ڈین انج اپنی کتاب دی فال آف آئیڈلز میں ڈیموکریسی کے خلاف مختلف مفکرین اور مدبرین کے اقوال نقل کرتا ہے۔ ایک اقتباس ہے، آزاد لوگ جنگ کے زیادہ مطمئن ہوتے ہیں اور جمہوریتیں مطلق العنان بادشاہوں سے زیادہ اپنے جذبات کی غلام۔ میرابو۔ ایک اور جمہوریت نظری طور پر تو اپنے آپ کو مثالی نظام محسوس کر سکتی ہے، لیکن عملی طور پر ایک ناممکن نظریہ ہے۔ ارونگ بیبٹ۔ اور خود انج کے الفاظ میں ایک مکمل جمہوریت بھی اس حد تک جمہوری نہیں ہو سکتی جس حد تک نظریہ جمہوریت اسے جمہوری بناتا ہے۔ مینکن، ایچ ایل مینکن۔ اپنی کتاب
treatise on right and wrong. तमाम नाकामियों में सबसे बड़ी नाकामी खुद इंसान की है। इस इंसान की जो सबसे ज्यादा मदनी तबा हैवान और सबसे ज्यादा अक्लमंद है, और वो नाकामी यह है कि ये अपने लिए आज तक कोई ऐसा निजाम वजह नहीं कर सका जिसे दूर से भी अपनी हुकूमत कहा जा सके। इसने इस बाब में बड़ी कोशिशें की हैं, बहुत सी ऐसी जो फिलवाक़या मुहय्यरुल उकूल हैं और बहुत सी ऐसी जो बड़ी जुर्रत आजमा थीं, लेकिन जब उनकी अमलन तनफीज का वक्त आया तो नतीजा हसरत व यास के सिवा कुछ न था। उसका सबब यह था कि नजरी तौर पर हुकूमत का खाका खींच लेना और बात है, और अमली तौर पर उसे नाफिज करना और बात। नजरी तौर पर हुकूमत उसके सिवा कुछ नहीं कि ये अफराद ममलकत की जरूरियात जिंदगी मुहैया करने का जरिया है, और अरबाब हुकूमत पब्लिक के इक़दाम हैं, लेकिन दर हकीकत हुकूमत का फरीजा पब्लिक की खिदमत नहीं बल्कि सल्ब नहब है। इस अरबाब में मुख्तलिफ असालीब हुकूमत में सबसे ज्यादा नाकाम निज़ाम जमहूरियत रहा है। जमहूरी निज़ाम के अरबाब हल्लो अक़द खूब जानते हैं कि हुकूमत की बुनियाद माकूलियत पर होनी चाहिए, लेकिन उनका जज्बा मुहर्रिका कभी माकूलियत पसंदी नहीं होता। उनका काम यह होता है कि जो अंसर भी बाहर से ज्यादा दबाव डाल सके उसका साथ दिया जाए। चुनांचे इस हथकंडे से वो उन लोगों के तवस्सुत से जो फिल हकीकत पब्लिक के दुश्मन होते हैं गैर मुख्ततम अरसा तक बरसरे इक़्तिदार रहते हैं। प्रोफेसर Susan Stabbing. जो डेमोक्रेसी की बड़ी हामी थी, अमली डेमोक्रेसी के सिलसिला में लिखती है कि मगरबी ममालिक में इस वक्त तक की डेमोक्रेसी के मुताल्लिक सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि यहाँ डेमोक्रेसी की सियासी मशीनरी नस्ब हो सकी है और लोग उसी से मुतमईन हैं। Ideals and Illusion. पेज 153। प्रोफेसर Eves R. Simon. फलसफा जमहूरियत से मुतल्लिक Philosophy of Democratic Government. एक काबिल कदर किताब लिखी है, और वो इस किताब में जमहूरियत की बड़ी मुदाफियत करता है, लेकिन इसके बावजूद उसे भी तस्लीम करना पड़ा कि मुमताज ग्रोहों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल हुकूमत अच्छी चीज है, बशर्ते कि ये लोग ममलकत के तमाम अफराद से राबता कायम रख सकें। लेकिन इस किस्म का राबता न सिर्फ मुश्किल है बल्कि शाज ही हासिल होता है। अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती कमेटी सन 1947 ईस्वी में अक़वाम मुत्तहिदा की सकाफती मजलिस यूनेस्को ने एक तहकीकाती कमेटी इस गर्ज से मुकर्रर की कि वो जमहूरी अंदाज़े हुकूमत के मुतालिक साइंटिफिक अंदाज से छानबीन करे। इस कमेटी ने दुनिया भर के मुफक्करीन व मुदब्बरीन से जमहूरियत से मुतल्लिक मकालात हासिल किए और उन्हें एक किताबी शक्ल में शाये कर दिया। उसका नाम है डेमोक्रेसी इन अ वर्ल्ड ऑफ टेंशन। इस कमेटी ने सबसे पहले ये सवाल पेश किया था कि जमहूरियत डेमोक्रेसी का मफहूम क्या है। जवाबात की अक्सरियत में एतराफ़ किया गया है कि ये लफ्ज़ बिल्कुल मुबहम Ambiguous. आज तक इसका मफहूम ही मुतय्यन नहीं हो सका। चुनांचे उसके बाद इन मकाला नगारों ने इस लफ्ज़ के वो मानी और ताबीरात लिखी हैं जो मुख्तलिफ अतराफ़ो जवानिब से आज तक पेश की जाती रही हैं। इनकी हालत यह है कि एक ताबीर से दूसरी ताबीर और एक मफहूम से दूसरा मफहूम नहीं मिलता। बाज़ ने तो यहाँ तक कह दिया है कि दौरे हाजिर में सबसे ज्यादा मुहमिल लफ्ज़ जमहूरियत है। उसके बाद यह सवाल सामने आता है कि क्या अक्सरियत का फैसला हमेशा दुरुस्त होता है और उसके खिलाफ एहतजाज करना जमहूरियत के खिलाफ है। इसके जवाब में कहा गया है कि यह समझना गलत है कि अक्सरियत का फैसला गलती से पाक होता है। वो गलत भी हो सकता है, इसलिए अक़लियत को हक हासिल है कि वो अक्सरियत के फैसले के खिलाफ एजिटेशन करे और अक्सरियत के साबका फैसले को बदलवा दे। यह है जमहूरियत के मुताल्लिक दौरे हाजिर के मुफक्करीन व मुदब्बरीन की फिक्री काविशों का माहसल। हकीकत यह है कि नजरिया एतबार से ये कितना ही खुशाइंद और जाज़बे निगाह क्यों ना हो,
عملاً جمہوری نظام کسی صورت میں بھی جمہوری نہیں ہو سکتا۔ اس کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ اس میں تصور کر لیا جاتا ہے کہ اس میں حاکم و محکوم کی تمیز مٹ جاتی ہے۔ مثلاً انتخابات کے وقت میں ایک شخص کے حق میں ووٹ دیتا ہوں، اس ووٹ سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ ان دو یا دو سے زیادہ امیدواروں میں سے جو انتخاب کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں، میرے نزدیک فلاں شخص بہتر ہے۔ میرے اس فیصلے سے نہ تو وہ شخص پوری قوم میں سے بہترین فرد بن سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہر معاملہ میں میرے منشا کی تعبیر کر سکتا ہے۔ اسمبلی میں کوئی مسئلہ پیش ہوتا ہے، وہ اس کے حق میں رائے دیتا ہے۔ اس سے یہ کیسے لازم آ گیا کہ اس نے اس باب میں میری رائے کا اظہار کیا ہے؟ ممکن ہے میری رائے اس کی رائے کے خلاف ہو، لہذا منتخب شدہ ممبران کے متعلق یہ کہنا کہ ہر مسئلہ میں ان کی رائے در حقیقت ان لوگوں کی رائے ہے جنہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ انسانی فکر و آراء کے متعلق بڑی خود فریبی ہے۔ جمہوری نظام کی دوسری خرابی یہ ہے کہ اس میں اقلیت کو اکثریت کا محکوم ہونا پڑتا ہے، حالانکہ کسی اصول کے ماتحت یہ درست نہیں کہ کسی جگہ کی اکثریت کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ جو جی میں آئے کرے۔ اقلیت کو ان کا فیصلہ بہرحال ماننا پڑے گا، اور اس فیصلے کو بدلوانے کی آئینی شکل ایک ہی ہوگی، اور وہ یہ کہ اقلیت کسی نہ کسی طرح اکثریت میں تبدیل ہو جائے۔ اور تیسری خرابی جو سب سے بڑی ہے یہ ہے کہ اس نظام میں حق و باطل کے لیے کوئی مستقل خارجی اور مطلق پرماننٹ آبجیکٹو اینڈ ایبسولوٹ معیار نہیں ہوتا، بلکہ حق وہ ہوتا ہے جسے 51 حق کہتے ہیں، اور باطل وہ جس کی تائید میں صرف 49 ہاتھ اٹھیں۔ ایسے فیصلوں کی روح سے سوال یہ نہیں ہوتا کہ مثلاً شراب فی ذات ہی اچھی چیز ہے یا بری۔ اگر ایک مرتبہ امریکہ کی پارلیمان کی کثرت رائے نے شراب کے ممانعت کا فیصلہ کر دیا تو وہ ممنوع قرار پا گئی، اور اس کا استعمال جرم، اور دوسری مرتبہ زیادہ ہاتھ اس کی تائید میں اٹھ گئے تو وہی شراب جو کل تک ہزار خرابیوں کا باعث تھی آب حیات بن گئی۔ اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ جمہوری نظام میں مستقل اقدار کا تصور نہیں رہتا، اور چونکہ اخلاقیات کا دار و مدار بھی مستقل اقدار کے تصور پر ہے، اس لیے سیاست اخلاقیات سے الگ رہتی ہے۔ اخلاق و سیاست، یہاں سے ہمارے سامنے ایک اور اہم سوال آ گیا، یعنی یہ کہ کیا سیاست کا دار و مدار اخلاقی اصولوں پر ہونا چاہیے یا قوم کی مصلحتوں پر؟ یہ سوال بنیادی اور بڑا ضروری ہے، اور اس کے صحیح جواب پر نوع انسانی کی تباہی اور بربادی یا فلاح و بہبود کا دار و مدار ہے۔ حکمت یونان کی روح سے اخلاق اور سیاست اس طرح دو الگ الگ شعبے نہیں تھے۔ افلاطون اور ارسطو کی تصنیفات کو دیکھیے، ان میں اخلاقیات اور سیاسیات اس طرح باہمدگر ممزوج ہیں کہ جب تک ان کے اخلاقی نظریات پیش نظر نہ ہوں ان کے سیاسی تصورات سمجھ میں نہیں آ سکتے، اور جب تک سیاسی نظریات سامنے نہ ہوں ان کے اخلاقی نظام کی تصویر ذہن میں نہیں آ سکتی۔ لیکن اس کے بعد عیسائیت آئی اور اس نے اخلاق اور سیاست کو الگ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیگر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح ایک بہت بڑی انقلاب آفرین ہستی تھے، لیکن ان کے بعد رومی سلطنت نے اس انقلابی جماعت کو استبداد کے پنجۂ آہنی سے دبانے میں اس قدر شدت اور سختی سے کام لیا کہ ان کا شیرازہ منتشر ہو گیا، اور ان لوگوں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ اپنے آپ کو سیاست سے یکسر الگ کر کے گوشہ نشینی اور ترک دنیا کی زندگی اختیار کر لی جائے۔ رہبانیت کے زہد و انزوا کی زندگی ان کے اسی فیصلہ کا نتیجہ تھی۔ چنانچہ اس کے بعد سینٹ پال کی عیسائیت کی روح سے خدا اور کیسر کی الگ الگ مملکتیں قائم ہو گئیں۔ خدا کی بادشاہت آسمانوں پر اور کیسر کی مملکت زمین پر۔ زمین کی سلطنت میں خدا پرستوں کا کوئی حصہ نہ رہا، نہ ہی انہیں اس سے کچھ واسطہ رہا۔ انسانی زندگی کا مقصود انفرادی نجات قرار پا گیا، اور اس نجات کا مقام موت کے بعد کی دنیا، لہذا نجات کے طالبوں کے لیے اس دنیا سے نفرت اور
آنے والی دنیا سے محبت لازمی قرار پا گئی۔ جوڈ کے الفاظ میں، اس آیت کی روح سے انسانی زندگی کا حقیقی مسکن یہ دنیا نہیں بلکہ آنے والی دنیا ہے۔ آخری دنیا پھر محض کی مظہر ہے۔ اس کے برعکس یہ دنیا شر و فساد کی دنیا ہے۔ اس دنیا کی حیات ابدی ہے۔ یہ دنیا محض عبوری حیثیت رکھتی ہے۔ انسان کے لیے یہ دنیا اگلی دنیا کے لیے تیاری کا مقام ہے۔ اس دنیا میں کوئی شے بالکل یا خیر اور طیب نہیں۔ یہاں جو کچھ اچھا نظر آتا ہے وہ اسی صورت میں اچھا ہے جبکہ وہ نعما کے حصول کا ذریعہ بن سکے جن کا وعدہ اگلی دنیا میں کیا گیا ہے۔ گائیڈ ٹو دا فلاسفی آف مورل اینڈ پولیٹکس، پیج 129۔ اس انداز فکر کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ سلطنت تمام اخلاقی قیود سے بے لگام ہو گئی اور اخلاقیات کا ذریعہ محض پند و نصائح سرمونز رہ گئے۔ شکست خوردہ عیسائیت کے اس غلط فیصلے نے انسان کو جس قدر نقصان پہنچایا ہے اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ذی اقتدار لوگوں کو ایک مرتبہ کھلی چھٹی دے دیجئے، اس کے بعد ان پر کسی قسم کی ہلکی سی پابندی عائد کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ میکیاولی کا نظریہ، اخلاق و سیاست کے علیحدگی کی یہ خلیج دن بدن وسیع ہوتی چلی گئی تاکہ 16ویں صدی کے شروع میں میکیاولی نے اس رجعی طلاق کو بائن میں تبدیل کر دیا۔ میکیاولی کے نظریہ سیاست کی روح سے سیاست کے اپنے ضوابط اخلاق ہیں اور اپنے معیار اقدار۔ ہر وہ حربہ جس سے سلطنت کی قوت بڑے مستحق ستائش ہے اور ہر وہ فریب جس سے کامیابی حاصل ہو جائے درخور ہزار تبریک و تحسین، یہی جائز و ناجائز کا معیار اور حق و باطل کا پیمانہ ہے۔ میکیاولی کہتا ہے کہ جس طرح پانی اپنی سطح سے اونچا نہیں جا سکتا اسی طرح انسان اپنی حیوانی سطح سے بلند ہو ہی نہیں سکتا۔ اس قسم کی کوششیں غیر فطری ہیں اور تحفظ ذات چونکہ انسان کی حیوانی فطرت کا تقاضا ہے، اس لیے ہر وہ کوشش جو اس تقاضے کو پورا کرنے میں ممتو و معاون ہو محمود ہے اور جو اس کے خلاف ہو وہ مذموم۔ قوت کا نام عدل و انصاف ہے اور حق اسی کا ہے جس کے پاس قوت ہے۔ یہ ہے میکیاولی کا بنیادی اصول سیاست۔ مملکت تمام اخلاقی قیود و حدود سے بلند ہوتی ہے۔ ہابز نے تو اتنا ہی کہا تھا کہ جنگ کے زمانے میں ایک مدبر کے لیے بہترین آلات قوت مکر و فریب ہیں، لیکن میکیاولی کہتا ہے کہ اس باب میں جنگ اور امن کے زمانہ کی تمیز غلط ہے۔ جنگ ہو یا امن، مملکت کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار قوت اور فریب ہیں۔ دی پرنس میکیاولی سیاست کا صحیفہ ہے۔ اس میں میکیاولی لکھتا ہے، بادشاہی کے لیے صفت رباہی نہایت ضروری ہے تاکہ وہ دجل و فریب کے جال بچھا سکے، اس کے ساتھ خوئے شیری بھی تاکہ وہ بھیڑیوں کو خائف رکھ سکے۔ صرف شیر کی قوت کافی نہیں، اس لیے عقل مند بادشاہ وہ ہے کہ جب دیکھے کہ کوئی عہد یا معاہدہ اس کے اپنے مفاد کے خلاف جاتا ہے یا جن وجوہات کے پیش نظر وہ معاہدہ کیا تھا وہ باقی نہیں رہیں تو اسے بلا تعامل توڑ ڈالے۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اس قسم کی عہد شکنی کے لیے نہایت نگاہ فریب دلائل بہم پہنچائے جائیں۔ چیپٹر 18۔ دوسرے مقام پر لکھتا ہے، جو بادشاہ اپنے پاؤں مستحکم رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ بدی کس طرح کی جاتی ہے اور اس کا کون سا وقت سب سے زیادہ موزوں ہے۔ اس میں خوبیوں کا ہونا ضروری نہیں، البتہ یہ ضروری ہے کہ بظاہر معلوم ہو کہ اس میں خوبیاں موجود ہیں، بظاہر ایسا دکھائی دے کہ وہ بڑا رحم دل، وفاشیار، نیک اتوار، مذہب پرست، صداقت پسند ہے۔ اس میں چندہ مذائقہ نہیں کہ اس میں ان سے کوئی خوبی سچ مچ پیدا ہو جائے، لیکن یہ نہایت ضروری ہے کہ اس کے دل کی حالت ہمیشہ ایسی رہے کہ جو ہی وہ دیکھے کہ مصلحت وقت کا تقاضا ہے کہ اس خوبی کو یکسر الگ کر دیا جائے تو وہ بلا تعمل و توقف اس کے خلاف عمل کر سکے۔ چیپٹر 18۔ میکیاولی کی یہ کتاب 16ویں صدی میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے نظریہ سیاست نے کس قدر مقبولیت حاصل کی ہے
اس کا اندازہ اس وقت سے لگائیے کہ اس وقت سے آج تک اس کی کتاب مغربی سیاست میں مقدس کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ یورپ کے بڑے بڑے فرمانروا اس کتاب کو سفر و حضر میں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ تھامس کرومویل تو اسے اپنے تکیہ کے نیچے رکھ کر سویا کرتا تھا۔ ہنری سومس صحیفہ کیمیا کو ہمیشہ اپنی جیب میں رکھتا تھا، حتیٰ کہ جب وہ قتل ہوا تو اس وقت بھی اس کی جیب سے یہ کتاب نکلی تھی۔ بیکن لکھتا ہے کہ ہم میکیاولی اور اس جیسے دیگر مفکرین کے احسان مند ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ آدمی کو کام کرنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا اخلاقی فریضہ کیا ہے۔ فریڈرک دوم کے یہ الفاظ ایوانات سیاست میں ہمیشہ گونجتے رہتے ہیں کہ کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ تم اپنے عزائم کو چھپاؤ اور اپنے کیریکٹر کو ہمیشہ زیر نقاب رکھو۔ صحیح حکمت عملی یہ نہیں کہ پہلے سے ہی متعین کر لیا جائے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ حکمت عملی یہ ہے کہ حسب موقع جو صورت اپنے فائدے کی نظر آئے اختیار کر لی جائے۔ اس لیے میں تم سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دوسری سلطنتوں سے معاہدات کر کے اپنے ہاتھ نہیں باندھ لینے چاہیے، اپنے آپ کو ہمیشہ آزاد رکھنا چاہیے۔ میکیاولی نے کہا تھا کہ جو سلطنت اپنے مفاد سے غافل ہو جاتی ہے آخر الامر تباہ ہو جاتی ہے۔ میں اگرچہ طبعاً ایسے اصول کو پسند نہیں کرتا، لیکن میکیاولی سے متفق ہونے پر مجبور ہوں۔ دا انڈیویجول اینڈ دا اسٹیٹ، مرے پیج 212۔ اس کے متعلق ویکمین ویکمین اپنی کتاب دا ایسینڈنسی آف فورس میں لکھتا ہے، اس کی فریڈرک دی گریٹ کی حکمت عملی میں کشادہ نگہی کی ذرا سی چمک بھی باقی نہ رہی تھی۔ اس کی ہوس رانیوں کو بلند نصب العین کا کوئی ذرہ بھی چھو نہیں سکا تھا۔ اخلاقی حقوق کا ادنا سا پاس بھی اس کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا، نہ مکافات عمل کا دور کا خیال بھی اس کے کسی عمل کو روک نہیں سکتا تھا۔ اسی مکتب فکر کے ایک اور متبع روملن 1875 کے الفاظ ہیں، مملکت کا بنیادی فریضہ اپنے مفاد کا تحفظ ہے اور اپنی قوت کی نشو و نما۔ اسے کسی مملکت کے مفاد کا خیال صرف اس صورت میں رکھنا چاہیے جبکہ اس کے اپنے مفاد کے خلاف زد نہ پڑتی ہو۔ مملکت کا استحکام ہر اخلاقی تقاضے پر مقدم ہے اور اس لیے اس کے لیے ہر قربانی جائز ہے۔ سی ایف مرے پیج 216۔ ہمارا خیال ہے کہ میکیاولی سیاست کی ہماگیری کے لیے سابقہ سیاسیین اور گزشتہ مدبرین کے اقوال و خیالات سے کہیں زیادہ بین ثبوت عصر حاضر کے مدبرین اور سیاسیین کے اعمال و افعال ہیں۔ آج ساری سیاست کا مدار مکر و فریب اور خدع و دجل پر ہے۔ بڑے بڑے مشاہیر عالم اپنے وعدوں سے اس بے باکی اور صفائی سے مکر جاتے ہیں کہ انسان محو حیرت رہ جاتا ہے۔ زبان پر کچھ ہے، دل میں کچھ ہے۔ کانفرنسوں میں تقریریں اور بیانات دیں گے تو یوں نظر آئے گا گویا سارے جہاں کا درد انہی کے جگر میں ہے، اور اس کے بعد عمل دیکھیے تو آستین میں دشنا پنہاں ہاتھ میں خنجر کھلا۔ سیاست حاضرہ کا سارا مدار بددیانتی، بد معاملگی، وعدہ خلافی، فریب دہی، رباح بازی پر ہے۔ جو سب سے زیادہ کامیابی سے دھوکہ دے سکتا ہے وہی سب سے بڑا مدبر ہے، جو سب سے زیادہ صفائی سے لوٹ سکتا ہے وہی سب سے بڑا دانا ہے۔ اس میکیاولی سیاست کا نتیجہ یہ ہے، ویکمین کے الفاظ میں، قومیں ایک دوسرے کے سامنے وحشی درندوں کی طرح کھڑی ہیں اور ان کے سامنے صرف ایک اصول رہ گیا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ quoted by Spalding in Civilization in East and West۔ جوڈ کے الفاظ میں، پرائیویٹ زندگی کے اخلاق کا ضابطہ کچھ اور ہے اور امور مملکت کے لیے ضابطہ کچھ اور۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی نجی زندگی میں دیانتدار، رحمت دل اور قابل اعتماد ہیں
ان کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ جب انہیں اپنی مملکت کے نمائندہ کی حیثیت سے دوسری مملکت کے نمائندوں سے معاملہ کرنا ہو تو وہ وہاں سب کچھ کر گزرنا کار ثواب ہے جسے وہ اپنی نجی زندگی میں نہایت شرمناک تصور کرتے ہیں۔ Guide to Morals, etc. پیج 13۔ اس لیے کہ لارڈ گرے کے الفاظ میں سلطنتوں کے معاملات اخلاقی ضابطوں کی روح سے طے نہیں پا سکتے۔ Ideas and Illusions, page 13. اسی لیے والپول نے لکھا تھا کہ نیک آدمی کبھی کسی بڑی سلطنت کو بچا نہیں سکے، اس لیے کہ سلطنتوں کو بچانے کے لیے جس حد تک چلے جانا بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے، نیک آدمی وہاں تک جا نہیں سکتے، کاوور، جسے متحدہ اطالیہ کا معمار کہا جاتا ہے، کہا کرتا تھا کہ اگر ہم وہی کچھ اپنی ذات کے لیے کریں جو کچھ ہم نے مملکت کے لیے کیا ہے تو ہم کتنے بڑے شیاطین کہلائیں۔ فورن افیئرز، جولائی 1952۔ حالانکہ کسی قوم میں کبھی دو قسم کے اخلاق نہیں ہو سکتے، ارباب سیاست کے لیے الگ اور باقی لوگوں کے لیے الگ۔ یاد رکھیے، ایک طبقہ کی اخلاقی حالت ہمیشہ دوسرے طبقہ کی اخلاقی حالت کا عکس ہوتی ہے۔ میسن ان کریٹو فریڈم، پیج 250۔ لارڈ رسل لکھتا ہے کہ سیاسی اخلاق کے بغیر قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اور ذاتی اخلاق کے بغیر ان کا وجود بے معنی ہوتا ہے۔ اس لیے ایک اچھی دنیا کے لیے سیاسی اور پرائیویٹ اخلاق دونوں کی ضرورت ہے۔ اتھارٹی اینڈ دا انڈیویجول۔ دو اخلاقی نظریے۔ آپ نے غور کیا ہے کہ دو اخلاقی ضابطے رکھنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ قدیم روما میں اپنے قبیلہ میں چوری کرنا جرم تھا، لیکن قبیلہ سے باہر چوری کرنا جرم نہ تھا۔ دنیا قبائلی زندگی سے آگے بڑھی تو قومی دوائر میں بٹ گئی۔ قوم کیا ہے؟ قبیلہ ہی کی ایک پھیلی ہوئی شکل کا نام ہے۔ اس لیے جو آئین و دساتیر قبائلی زندگی میں کار فرما تھے، وہی شعوری اور غیر شعوری طور پر قومی زندگی پر بھی مستولی ہیں۔ قبائلی عصبیت کو اب وطنیت کا نام دے دیا گیا ہے، فرق صرف الفاظ میں ہے، روح وہی ہے۔ قبائلی مفاد کے تحفظ نے ایسا حب الوطنی، پیٹریوٹزم کا پیکر اختیار کر لیا ہے، وہی اصطلاحات کا فرق، ورنہ جذبہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ اپنے قبیلہ میں چوری جرم، دوسروں کے ہاں مستحسن۔ یہی قومیت کا بنیادی اصول ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بائیں ادعائے علم و عقل انسان ابھی تک اپنے عہد جہالت سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس کے ظواہر میں چمک دمک، صفائی، روشنی، تابندگی، درخشندگی آ گئی ہے، لیکن اس کے تصورات کے بواطن ابھی تک اسی ظلمت و تاریکی، تنگ نظری اور کوتاہ دامنی، تعصب اور خود غرضی کی سیاہ چادروں میں لپٹے پڑے ہیں۔ تمام دنیا کے انسان ایک ہی اصل کی شاخیں اور ایک ہی درخت کے پتے ہیں، لیکن انسان نے دریاؤں اور پہاڑوں کی غیر فطری حدوں سے اس وحدت کے اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر رکھے ہیں کہ دریا کے اس پار بسنے والا انسان دریا کے اس پار بسنے والے انسانوں کو انسان نہیں، جانور تصور کرتا ہے۔ ان دونوں کے دلوں میں پیدائشی عداوت ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے مفاد کے دشمن اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں۔ یہ اسے تباہ کرنے کی فکر میں، وہ اسے برباد کرنے کی سوچ میں۔ نیشنلزم کیا ہے؟ انسانیت کی اس غیر انسانی تقسیم و تفریق کا نام نیشنلزم ہے، جسے یورپ صدیوں سے اپنے تدبر اور ہنرمندی کے معراج اور انسانیت کے لیے آیا رحمت تصور کیے چلا آ رہا تھا، لیکن خود یورپ کے تجربے نے اسی آیا رحمت اور نوائے سعادت کے جو بھیانک نتائج پیش کیے ہیں، انہیں دیکھ کر اب وہاں کے مفکرین اور مدبرین کی اس طرح چیخیں نکل رہی ہیں جیسے کوئی شخص درخت کے ساتھ بندھا ہوا ہو، سامنے آتش فشاں پہاڑ سے لاوے کا سیلاب بلا امڈے چلا آ رہا ہو۔ بینا ہی یہی حالت آج مغرب کے ان حساس قلوب کی ہو رہی ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نیشنلزم کا آتشی سیلاب کس طرح پوری کی پوری دنیا کو راکھ کا ڈھیر بنا دینے کے لیے ایک بکھرے ہوئے شیر کی طرح دھاڑتا چلا آ رہا ہے، اور اس محیب افریت
بے پناہ کے سامنے ان کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ نہ ٹھہرا جائے مجھ سے نہ بھاگا جائے ہے مجھ سے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ نیشنلزم کی بنیاد کس جذبہ پر ہے۔ پروفیسر کوبن، جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، اپنی کتاب دا کرائسس آف سویلائزیشن میں لکھتا ہے، قومیت پرستی کا احساس نفرت سے پیدا ہوتا ہے اور عداوت پر پرورش پاتا ہے۔ ایک قوم کو اپنی ہستی کا احساس ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی دوسری قوم سے متصادم ہو۔ پھر ان اقوام کا جذبہ عداوت و پیکار اپنی قومی وحدت کی تکمیل پر ہی ختم نہیں ہو جاتا۔ جو ہی کوئی قوم اپنے حق کے استقلال و خود مختاری کو مسلط کر لیتی ہے تو پھر ان اقوام کو دبانا شروع کر دیتی ہے جو اپنے لیے خود مختاری کے مدعی ہوں۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر اس نتیجہ پر پہنچا جائے گا کہ کسی نظام حکومت کے لیے قومیت پرستی کی بنیاد بڑی خطرناک ہے۔ پیلسبرگ اس باب میں لکھتا ہے، قومیت کی تشکیل اور جامعیت میں سب سے مؤثر جذبہ نفرت کا ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ قریب قریب تمام قومیں بڑی بڑی لڑائیوں یا دوسری قوموں سے طول طویل مخاصمت کی پیدا کرتا ہیں۔ پیلسبرگ، پیج 83، نیشنلزم کی تباہ کاریاں۔ ظاہر ہے کہ جس چیز کی بنیاد باہمی نفرت پر ہو اس کا لازمی نتیجہ جنگ اور خون ریزی ہوگا۔ چنانچہ اس باب میں میسن لکھتا ہے کہ جنگ کی بنیاد نیشنلزم ہے۔ جس طرح افراد میں باہمی تنازع کی بنیاد جذبہ انانیت ہوتا ہے، ارتقاء جنگ کی ساری تاریخ کا سراغ اسی بنیاد سے لگ سکتا ہے۔ فلسفہ اجتماعیات کا عالم پروفیسر ولیم برینڈ اپنی کتاب Foundations of Human Conflicts کے مقدمہ میں سن 1944 میں لکھتا ہے کہ اغلب یہی ہے کہ موجودہ جنگ کے بعد اقوام یورپ چند سال تک عملی نبرد آزمائی میں نہ الجھیں گی، کیونکہ ان میں سے بعض تو بہت تھکی ہوئی ہوں گی اور بعض کو ان کے فاتحین دبا کر رکھیں گے، لیکن قومیت پرستی، نیشنلزم، یعنی وہ جذبہ جو جنگ کا اصلی ذمہ دار ہے، باقی رہے گا۔ اس لیے مستقبل میں جنگ کے امکانات کو ختم کرنے کے لیے آج کی سیاست دانی کی پرکھ اسی سے ہوگی موجودہ جنگ کے بعد قومیت پرستی کے اس جذبہ کے متعلق کیا تدابیر اختیار کی جاتی ہیں۔ نیشنلزم کی غیر فطری تقسیم انسانیت کے متعلق یہی پروفیسر اپنی کتاب میں لکھتا ہے، آج ایک بر اعظم کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک زرخیز کھیت ہے جس میں انسانوں نے نہایت نامعقولیت سے دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں، یعنی وادیوں کے اطراف و جوانب سڑکیں، دریا وغیرہ، جن کا مصرف اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ انہوں نے ایک گروہ کو دوسرے سے الگ کر رکھا ہے، اور جذبہ وطنیت وہ سیمنٹ ہے جو ان زندہ اینٹوں کو باہم دیگر مربوط کیے رہے، جس سے انسان خود ساختہ جیل خانوں میں محبوس ہیں۔ ذرا آگے چل کر یہی پروفیسر لکھتا ہے، وطنیت کا جذبہ اتحاد انسانی کے راستہ میں سب سے بڑا پتھر ہے۔ انسان کے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو یہ کہ وہ اپنی قومی فوقیت کو قائم رکھے اور اس طرح دنیا میں جنگ کا سلسلہ جاری رہے، اور یا کسی قسم کے بین الاقوامی اتحاد کا راستہ اختیار کرے۔ تاریخ قومیت کا عالم فریڈرک ہرٹز اپنی کتاب نیشنلٹی ان ہسٹری اینڈ پولیٹکس میں رقم تراز ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ مختلف اقوام میں باہمی لڑائیوں کا سبب اس کے سوا شاید ہی کچھ اور ہو کہ یہ قومیں انسانوں کی مختلف جماعتیں تھیں جنہوں نے اپنے الگ نام رکھ لیے تھے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک انگریز کے نزدیک کسی فرانسیسی، ہسپانوی یا اطالوی کا نام نفرت اور تحقیر کا خیال پیدا کرتا ہے، لیکن خالی انسان کا لفظ اگر اس کا اطلاق صحیح طور پر کیا جائے جذبہ احترام پیدا کرنے میں کبھی ناکام نہیں رہتا۔ ایڈم ٹی ہیگڈز نے دا اسٹیٹ آف دا ورلڈ کے نام سے سن 1946 میں ایک اہم کتاب شائع کی تھی جس میں دوسری عالمگیر جنگ کے بعد دنیا کے اضطرابی جہنم کا جائزہ لیا گیا تھا۔ اس کتاب میں وہ لکھتا ہے، مسئلہ کس قدر پیچیدہ کیوں نہ ہو، یہ واقعہ ہے کہ ہمارے دور کے دونوں عالمگیر لڑائیاں نیشنلزم کی پیدا کردہ ہیں، اور یہی چیز ہمارے زمانہ میں سب سے بڑی سیاسی قوت ہے۔ ان دونوں لڑائیوں کی تہ میں وہی اصول کار فرما تھا جس کی روح سے دنیا کو آزاد قومی مملکتوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے،
اور جس کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ مختلف مملکتیں ایک دوسرے سے بڑھنے کی فکر کرتی ہیں اور اس طرح ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں۔ ان حالات میں کبھی صالح معاشرتی نظام قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ اور رونا صرف یہ نہیں کہ یہ دو عالمگیر لڑائیاں کیوں ہو گئیں، رونا تو اس بات کا ہے کہ جب دنیا میں جنگ نہیں ہو رہی ہوتی اس وقت بھی امن قائم نہیں ہوتا۔ آگے چل کر لکھتا ہے کہ نیشنلزم انسانی تاریخ میں سب سے بڑا مفسدہ ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی فساد انسانیت نہ عالمگیر ہوا کرتا تھا نہ انسانی زندگی پر محیط کلی۔ برٹرینڈ رسل اپنی تازہ کتاب دا ہوپ فار چینجنگ ورلڈ سن 1953 میں لکھتا ہے، ہمارے زمانہ میں جو چیز معاشرتی روابط کو قومی حدود سے آگے بڑھانے میں مانع ہے وہ نیشنلزم ہے۔ اس لیے نیشنلزم نوع انسانی کی تباہی کے لیے سب سے بڑی قوت ہے۔ پھر تماشا یہ ہے کہ ہر شخص تسلیم کرتا ہے کہ دوسرے ملکوں کی نیشنلزم بڑی خراب چیز ہے لیکن اس کے اپنے وطن کی نیشنلزم بہت اچھی ہے۔ نیشنلزم ایک مذہب ہے۔ بڑی مصیبت یہ ہے کہ یورپ نے نیشنلزم کو محض ایک سیاسی مسلک کی حیثیت سے اختیار نہیں کر رکھا بلکہ اسے مذہب کی پوزیشن دے رکھی ہے۔ وہاں وطن ایک دیوتا سمجھا جاتا ہے جس کی پرستش ہوتی ہے، اور جس طرح ازمنائے مظلمہ میں مذہب کے نام پر انسانی خون بہایا جاتا تھا، آج انسانی جانیں وطنیت کے دیوتا کی بھینٹ چڑھائی جاتی ہیں۔ Adolf Huxley, The Perennial Philosophy. نیشنلزم ایک بت پرستانہ مشرکانہ مذہب کی شکل اختیار کر چکی ہے، ایسا مذہب جو فساد اور تفریق انسانیت کے لیے ایسا طاقتور ہے کہ کوئی توحید پرست مذہب فلاح و وحدت انسانیت کے لیے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نیشنلزم یا نسل پرستی کا جذبہ بالکل پاگلوں کا مسلک ہے۔ اس کی وضاحت اس نے اپنی دوسری کتاب Science, Liberty and Peace. میں اس طرح کی ہے۔ لارڈ ایکٹن نے سن 1862 میں لکھا تھا کہ نیشنلزم کا مقصود آزادی یا خوشحالی نہیں، اس کے نزدیک مملکت ہی تمام مقاصد کا معیار ہوتی ہے، اس لیے وہ مملکت کی خاطر سب کچھ قربان کر دیتی ہے، اس لیے اس کا انجام مادی اخلاقی ہر قسم کی تباہی ہوگا۔ ایکٹن کی یہ پیشگوئی کس طرح پوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ نیشنلزم نے جس قدر مادی نقصان پہنچایا ہے اس کی تلافی شاید پوری کی پوری نسل بھی نہ کر سکے، باقی رہی اخلاقی تباہی، سو یہ تباہی لاکھوں مردوں، عورتوں، بالخصوص بچوں کے لیے ناقابل تلافی ہے۔ نیشنلزم کی طرف سے جسے ہم نے وحدت انسانیت اور خدا کے عقیدہ کو چھوڑ کر ایک بت پرستانہ مذہب کی حیثیت سے اختیار کر رکھا ہے، ہمیں صرف یہی دو تحفے نہیں ملے، اس کی وجہ سے ساری دنیا قریب 50 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، جنہیں اقوام عالم کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر قوم کا مملکتی مذہب ہے، یعنی خدا کی بجائے قوم کی پرستش جسے اعلیٰ اقتدار کا مظہر سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا ان 50 دیوتاؤں میں سے ایک دیوتا کا پجاری باقی 49 پجاریوں کو ملیکش تصور کرتا ہے۔ نیشنلزم اخلاق کی تباہی کا باعث اس طرح بنتی ہے کہ اس کی روح سے عالمگیر انسانیت، خدائے واحد اور احترام آدمیت کے تمام عقائد باطل قرار پا جاتے ہیں، اور ان کے بجائے علیحدگی کی تکبر، انانیت، خود اکتفائیت کے عقائد پیدا ہو جاتے ہیں، جن کا نتیجہ نفرت اور جنگ کا جواز ہی نہیں بلکہ وجوب ہوتا ہے۔ یہی ہیپسلے اپنی ایک اور کتاب اینڈز اینڈ مینز میں نیشنلزم اور اس کی تباہ کاریوں کے متعلق لکھتا ہے، ہر نیشنلزم ایک بت پرستانہ مذہب ہے جس میں مملکت نے خدا کی حیثیت اختیار کر رکھی ہے۔ یہ خدا بڑے سخت فرائض عائد کرتا ہے اور بڑی عظیم قربانیاں مانگتا ہے، چونکہ نوع انسانی کے دل میں نیکی کی تڑپ اور آتش ہے، اس لیے وہ اس خدا کی پرستار بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس کی پرستش کی ایک وجہ اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ اس سے انسان کے اسفل جذبات کی تسکین ہو جاتی ہے، نفرت اور دشمنی کے جذبات کی تسکین، نیز جرائم کی لذت۔ ذرا آگے چل کر یہی مصنف لکھتا ہے، لیگ آف نیشنز نے قوم کی جو تعریف متعین کی ہے اس کی روح سے قوم کے معنی ہیں
ایسی سوسائٹی جسے جنگ کے لیے منظم کیا جائے۔ جہاں تک اخلاق کا تعلق ہے، اس باب میں کمیونسٹ ہوں یا نازی، فاشسٹ ہوں یا عام نیشنلسٹ، سب یکساں ہیں۔ سب کا ایمان یہ ہے کہ حصول مقصد کے لیے ہر قسم کا ذریعہ اختیار کر لینا جائز ہے، اور سب کے نزدیک مقصد سے مراد ہے انسانوں کے ایک گروپ کا دوسرے گروپ پر غلبہ و تسلط۔ اس غلبہ و تسلط کے لیے ہر قسم کا تشدد اور فریب جائز ہے۔ یہ سب یہی واضح کہتے ہیں کہ ہر فرد کو اپنا سب کچھ اسٹیٹ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ باردیو، نکولس باردیو اپنی کتاب سلیوری اینڈ فریڈم میں لکھتا ہے کہ اس سے زیادہ نفرت انگیز تصور اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ یا سوسائٹی یا نیشن کو خدا بنا لیا جائے اور پھر اس کی حیثیت کو اس امر کی دلیل قرار دے دیا جائے کہ اسے فرد پر غلبہ و استعلاء کا حق حاصل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیاست کا تمام تر مدار جھوٹ پر ہے۔ اس لیے انسانی اخلاق کا مطالبہ ہونا چاہیے کہ دنیا سے سیاست کے وجود کو جتنا کم کیا جا سکے کر دیا جائے۔ سیاست ہمیشہ انسان کی غلامی کا مظہر ہوتی ہے۔ حیرت یہ ہے کہ شرافت و صداقت کو تو خیر چھوڑیے، سیاست تو عقل کی بھی مظہر نہیں ہوتی۔ ان بڑے بڑے مدبرین اور سیاستدانوں کو دیکھیے، حرام جو ان میں سے کسی نے کبھی کوئی بات عقل و شعور کی ہو۔ نیشنلزم کے متعلق ڈین انچ لکھتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک باطل مذہب ہے، یعنی مذہب نیشنلزم۔ یہ مذہب لا مذہبیت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ The Fall of Idols. پیج 133۔ اسی مذہب کی تباہ کاریوں کے متعلق انچ لکھتا ہے کہ نیشنلزم کا عقیدہ تمام اقوام کو جنگجو بنا دیتا ہے۔ اس میں محارب Combatant, اور غیر محارب non-combatant. طبقہ میں کوئی فرق ہی نہیں رہتا۔ نیشنلزم اور جنگ، اس حقیقت کا اندازہ کہ نیشن نام ہی ایسی سوسائٹی کا ہے جسے جنگ کے لیے منظم کیا جائے، اس سے لگائیے کہ مغرب کے مدبرین کے نزدیک جنگ ایک اصول ثابتہ اور انسانی فطرت کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ مسولینی کا قول تھا کہ میرے نزدیک جنگ بالکل اخلاقی چیز ہے، مفاہمت سے بھی زیادہ اخلاقی۔ مرد کے لیے جنگ ایسی چیز ہے، یہ عورت کے لیے حمل۔ ہٹلر کا عقیدہ یہ تھا کہ ایک نئی دنیا وجود میں آ چکی ہے جس میں جنگ ایک بنیادی اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ جنگ ہی ہر شے کے ناپنے کا پیمانہ ہے، اور قانون وہی ہے جسے ایک سپاہی وضع کرے۔ فرد اور معاشرہ کے صرف وہی کام قابل ستائش ہو سکتے ہیں جو جنگ کی تیاری میں مدد دیں۔ رسکن کا قول ہے کہ انسان کے تمام اخلاق، اعلیٰ اور صلاحیتوں کی بنیاد جنگ ہے۔ ڈاکٹر لے کا قول ہے جو قومیں ہمیشہ امن میں رہتی ہیں ان کے جوہر مردانگی ختم ہو جاتے ہیں۔ Heinrich Hauser. کا قول ہے ہمیں چاہیے کہ ان تمام اداروں کو توڑ دیں جو انسان کو امن اور حفاظت کی ضمانت دیتے ہیں۔ زندگی صرف اس وقت محکم اور سادہ ہو سکے گی جسے بربریت کہا جاتا ہے۔ وہ در حقیقت زندگی کی اس قوت کا نام ہے جو اپنی تجدید آپ کرتی ہے۔ انہی خیالات کی بنا پر ڈیننج نے یورپ کے مستقبل کے متعلق لکھا ہے کہ یورپ کو اس تباہی سے کچھ نہیں بچا سکتا سوائے اس کے کہ پھر یہ ہوش میں آ جائے اور نیشنلزم کی لغت کو چھوڑ دے، ورنہ اگر اقوام کے فیصلوں پر یہ بھوت اسی طرح سوار رہا تو مستقبل بڑا تاریک اور پرخطر نظر آتا ہے۔ ہرٹ لکھتا ہے کہ دور حاضرہ کی قومیت پرستی مذہب کے باب میں اپنے آپ کو عجیب الجھن میں پاتی ہے۔ ایک طرف اس کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنے متبعین کے جذبہ اطاعت و وفاکیش کو خدا اور قوم کے درمیان بانٹنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ قوم کو ایک بت بناتی ہے اور قومیت پرستی کو خود مذہب کی حیثیت دیتی ہے، لیکن دوسری طرف نیشنلسٹ طبقہ میں اتنی جرت بھی نہیں کہ وہ اپنی مذہب دشمنی کا اظہار کھلے بندوں کریں
क्योंकि इससे उनके बहुत से मुतबईन के जज्बात मजरूह होने का अंदेशा होता है। जीएम मरे ने एक दिलचस्प किताब लिखी है जिसका नाम है एडम एंड ईव। इसमें वो इंसानियत के लिए एक जदीद मुआशरा का तस्वर पेश करता है। उस ज़मन में वो लिखता है कि चूंकि इंसानों के दिलों से खुदा का अकीदा निकल गया है, इसलिए इस खाली मकान पर नेशनलिज्म के शैतान ने कब्जा कर लिया है। अब इंसानों को एक ऐसे मजहब की जरूरत है जो नेशनलिज्म के जज्बा पर गालिब आ सके। अमेरिका का मशहूर तहजीबी मौर्रख जॉर्ज ए डोर्से अपनी किताब सिविलाइजेशन का खात्मा इन अल्फाज पर करता है, मैं खुश हूं कि मैं जिंदा हूं, मुझे अमरीकी होने पर फख्र है, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा फख्र एक इंसान होने पर है, इसलिए कि आज हमारी कौमियत परस्ती नौ इंसानी की बदतरीन दुश्मन और तहजीब के लिए शदीद खतरा है। मजहब कौम परस्ती में हुब्बुल वतनी के जज्बा को बुलंदतरीन खुसूसियत इंसानियत समझा जाता है और मुहिब्बे वतन को निहायत अकीदत व एहतराम की निगाहों से देखा जाता है। लेकिन Hedges. कहता है मुहिब्बे वतन इंसान हो वो कितना ही सच्चा मुहिब्बे वतन क्यों ना हो, इंसानी तरक्की का बदतरीन दुश्मन और मकसद हयात का सख्त तरीन गद्दार होता है। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पेज 53। आमतौर पर कहा जाता है कि इंसान चूंकि फितरतन मदनी तबाह वाक़ हुआ है, इसलिए वतन और अपनी कौम से मोहब्बत उसकी फितरत का तकाजा है। लेकिन अब मगरबी मुफक्करीन रफ्ता रफ्ता इस नतीजा पर पहुंच रहे हैं कि यह ख्याल गलत है। उनके नजदीक वतनियत और कौमियत का जज्बा गैर फितरी है और इंसानियत की पस्त सतह की यादगार। चुनांचे Hedges. लिखता है कि इंसान मदनी तबा हैवान है जो अपने जबिली तकाजा की बिना पर जमायती जिंदगी बसर करता है। ये जबिलत उसकी खसूसियात में से है, इसके लिए जमायती जिंदगी ही में जिंदा रहना मुमकिन है। कौमी ग्रोह में रहना भी इसी लिहाज से फितरी तकाजा करार दिया जाएगा, लेकिन ये सब तकाजे नातमाम हैं। इंसान की जमायत तमाम नौए इंसानी है और यही उसकी फितरत का तकाजा है। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पेज 96। बनाबरी Hedges. लिखता है कि सब कुछ सुन लेने के बाद यह हकीकत बाकी रह जाती है कि नेशनलिज्म इंसानी सीरत की असासी खुसूसियत नहीं बिलफाज दीगर, ये इंसान की फितरत का तकाजा नहीं। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पेज 26। वतन की हकीकत के मुतल्लिक मशहूर फ्रांसीसी मौर्रख रीनान ऐसे ऑन नेशनलिटी में लिखता है कि इंसान की रूह दरियाओं के रुख और पहाड़ों की समतों में मुकय्यद नहीं हो सकती। वतन की सरजमीन इंसान के लिए जाए कयाम और कशमकशो कारोबार के लिए एक मैदान मुहैया कर देती है, लेकिन इंसान इसके लिए रूह मुहैया करता है। इस मुकद्दस तश्कील के लिए जिसे कौम या मिल्लत कहा जाता है, आदमी ही सब कुछ है। मादी असबाब में से कुछ भी इसके लिए काफी नहीं हो सकता। इंसानी बरादरी की यही आलमगीरियत है जिसके मुतल्लिक उगोएटे लिखता है कि कौमी मुनाफरत का जज्बा एक तज्जुब अंगेज चीज है। यह जज्बा तहजीब की पस्तरीन सतह पर सबसे शदीद और संगीन शक्ल में मिलेगा, लेकिन इंसानी तहजीब की बुलंद तरीन सतह पर एक मकाम ऐसा आ जाता है जहां यह बिल्कुल गायब हो जाता है। वहां हम कौमियत के तस्वर से बुलंद होकर हमसाया अकवाम की खुशी और गम का एहसास इस तरह करते हैं गोया वो खुद हमारी जात की खुशी या गम है। इस ग्रोह बंदाना जिंदगी के तल्ख और तबाहकुन नताइज इस कदर वाजे और बय्यन तौर पर सामने आ चुके हैं, और तो और हिंदू कौम के अरबाब सियासत भी अब कहने लग गए हैं कि इंसान का मतमा निगाह इंसानी मसावत होना चाहिए, हालांकि उनके मजहब और मुआशरा का तमाम दारोमदार जात पात की तफरीक कॉस्ट सिस्टम पर है, जिसे वो साबिका जहन्नम के अमाल की बिना पर गजाई तकसीम लिहाजा अटल और गैर मुतबद्दल करार देते हैं, और भारत वर्ष के बाहरी इंसानी आबादी के वजूद को तस्लीम ही नहीं करते। चुनांचे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के मुकदमा में लिखा है, जात पात की तमीज ने सिर्फ यही नहीं किया कि बाद जमायतों को दबाए रखा, बल्कि यह भी कि सनत व हरेफ्त से
علم کو الگ کر چھوڑا اور فلسفہ زندگی کے عملی مسائل کے پاس نہ آنے دیا۔ یہ در حقیقت عمرا کے طبقہ کی اختراع تھی جسے روایات کی سند سے مستحکم کر لیا گیا تھا۔ اب اس مطمع نگاہ کو یکسر بدل دینا چاہیے کیونکہ یہ زمانے کے مقتضیات اور جمہوری اصول کے بالکل منافی ہے۔ ہندوستان میں ہمارا نسب العین مساوات ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں اور نہ ہی اس کا یہ مفہوم ہو سکتا ہے کہ ہر فرد کو جسمانی، ذہنی یا روحانی طور پر مساوی تسلیم کر لیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو مساوی مواقع بہم پہنچائے جائیں اور کسی فرد یا جماعت کے راستہ میں کوئی سیاسی، معاشی یا معاشرتی رکاوٹ حائل نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نوع انسانی پر ایمان رکھیں اور اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ کوئی نسل یا گروہ ایسا نہیں کہ اسے مواقع بہم پہنچا دیے جائیں اور اس پر بھی ترقی نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کو محسوس کر لیں کہ کسی گروہ کا تنزل اس کی کسی داخلی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ محض اس لیے ہوتا ہے کہ اسے مدت دراز تک ترقی کے مواقع بہم نہیں پہنچائے گئے اور دوسری جماعتوں نے اسے دبائے رکھا ہے۔ یعنی یہ لوگ بھی اب نوع انسانی پر ایمان رکھنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ نیشنلزم جسے یورپ نے ابھی کل تک انسانی معاشرہ کی بہترین شکل اور فوز و فلاح انسانیت کا عمدہ ترین ذریعہ قرار دیا تھا۔ چنانچہ اس کی تباہ کاریوں سے تنگ آ کر اب یورپ نے نیشنلزم کی جگہ انٹرنیشنلزم، بین الاقوامیت کو مطمع نگاہ بنایا ہے اور نوع انسانی کے مصائب و نوائب کا حل بین الاقوامی اداروں کی وساطت سے تلاش کرنے کی فکر میں ہے۔ حسب عادت اب یورپ نے اس کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا ہے کہ انسان کو جس فردوس گمگشتہ کی تلاش تھی وہ بالآخر اس نے اسے پا لیا ہے۔ انٹرنیشنلزم۔ پہلے لیگ آف نیشن کے متعلق یہ کچھ کہا جا رہا تھا اور اس کی ناکامی کے بعد اب اقوام متحدہ کو معبود بنایا جا رہا ہے۔ پہل لفظ انٹرنیشنل بینتھم نے سن 1780 میں وضع کیا تھا، لیکن انٹرنیشنلزم کا لفظ ایک غیر معروف ناولسٹ ماریا گرانٹ نے اپنی کتاب دی سن میڈ سن 1876 میں استعمال کیا۔ گویا 19ویں صدی کے آخر تک یورپ ہنوز اس لفظ سے بھی آشنا نہ تھا۔ اس اصطلاح کی سیاسی اہمیت پہلی جنگ کے بعد لیگ آف نیشنز کی تشکیل سے ہوئی، یعنی سیاسی اعتبار سے اس کی عمر ابھی 30 سال سے بھی زیادہ کی نہیں۔ یہ عرصہ قوموں کی تاریخ میں ایک لمحہ سے بھی زیادہ نہیں ہوا کرتا، لیکن اتنے سے مختصر عرصے میں بھی انٹرنیشنلزم کے جو نتائج سامنے آ چکے ہیں ان کے پیش نظر یورپ کے مفکرین اس کی کامیابی کے متعلق ابھی سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ بالکل بدیہی ہے۔ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ انسان میں قوت درندگی نیشنلزم کے جذبہ سے پیدا ہوتی ہے۔ انٹرنیشنلزم کا تصور اس مفروضہ پر قائم ہے کہ اکیلا بھیڑیا تو درندہ کہلاتا ہے، لیکن اگر بہت سے بھیڑیوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو سب کے سب بکریاں بن جاتے ہیں۔ کس قدر غلط ہے یہ مفروضہ؟ مسٹر ایمری ریوز نے دی انیٹمی آف پیس کے نام سے ایک مختصر لیکن مفید کتاب لکھی ہے۔ اس کے ایک باب کا عنوان ہے فریب بین الاقوامیت۔ اس باب میں لکھتا ہے لیگ آف نیشن ناکام رہ گئی اس لیے کہ وہ انٹرنیشنلزم کے غلط عقیدہ پر قائم ہوئی تھی۔ اس عقیدہ پر کہ مختلف قوموں کے درمیان صلح قائم رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے نمائندوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تاکہ وہ اپنے اخلاقی معاملات کا تصفیہ بحث و تمہیز کے ذریعے کر لیا کریں۔ کس قدر غلط تھا یہ تصور؟ ان تنازعات کا حل ممکن ہی نہیں جب تک قوموں کے باہمی تعلقات کی بنیاد میں اصلاح نہ ہو جائے، اور وہ بنیاد ہے نیشنلزم۔ اس باب کے آخر میں مسٹر ریوس لکھتا ہے ہم انٹرنیشنلزم سے کافی کھیل چکے ہیں۔ جو مسئلہ دنیا کے سامنے پیش ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو قوموں کے حل کرنے کا ہو، وہ خود قوموں کا پیدا کرتا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ نیشنلزم کے نظریہ نے انسانی معاشرہ میں ایک فساد برپا کر دیا ہے، لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ خود نیشنلزم خواہ وہ انٹرنیشنلزم ہی کیوں نہ بن جائے اس کا حل دریافت کر دے۔ اس مسئلہ کا حل انسانی عالمگیریت
यूनिवर्सलिज्म में है, एक ऐसा अकीदा या तहरीक जिसका मकसद ये हो कि वो कौमियत और बैनुल अक़वामियत की सतह से ऊपर जाकर खालिस इंसानी सतह पर दुनिया में कायम करना चाहती है, फ्रेडरिक हर्ट्ज, जिसका जिक्र पहले आ चुका है। इस मौजू पर बहस करता हुआ लिखता है, अब इस हकीकत को हर एक महसूस कर रहा है कि खाली इंटरनेशनलिज्म की कोई मशीनरी कोई नतीजा पैदा नहीं कर सकती अगर इसमें सही रूह नहीं है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये रूह किस तरह पैदा हो और कौमों में किस तरह फूंकी जाए। इसके लिए बड़े बड़े बुलंद आहंग दावी कुछ काम नहीं दे सकते। ना ही ये कह देना काफी है कि कौमें आज खुद अपने अंदर इस रूह को तालीम आम करें। इसके लिए एक अमली स्कीम और तरबियत करने वालों की जमायत की जरूरत है। ये तालीम वहदत इंसानी के जज्बा को पैदा करने के लिए होगी। इसके लिए स्कूल भी सही मकाम नहीं। इसका ताल्लुक जिंदगी के तमाम अहम सियासी, मुआशी और मुआशरती मामलात से है और इसी सूरत में मुमकिन है कि दुनिया की तमाम अक़वाम अपने यहाँ एक जैसे मुआशी और मुआशरती निज़ाम कायम कर लें। लेकिन प्रोफेसर आइंस्टाइन के नज़दीक इसका तरीका यह है कि एक मरकजी अदारा के पास अस्करी कुव्वत हो और वहां से बैनुल अक़वामी तनाज़ात के फैसले हुआ करें। चनांचे वो अपनी किताब आउट ऑफ माई लेटर डेज में लिखता है कि मेरे नज़दीक इन उलझनों का सिर्फ एक ही हल है और वो ये कि हर ममलिकत को यह हक होना चाहिए कि वो दूसरी ममलिकतों के साथ इख्तलाफी मसाइल का हल बैनुल अक़वामी अदारा अदल की वसातत से करा सके। इस मरकजी अदारा के पास इतनी अस्करी क़ुव्वत होनी चाहिए कि वो किसी को दूसरी ममलिकत के खिलाफ जंग करने से जबरन रोक सके। सियासत आलम के मुतल्लिक़ दुनिया इस वक्त तक इंटरनेशनलिज्म के मसलक तक पहुंच सकी है। ये मसलक किस हद तक नौए इंसानी के मसाइल का तसल्ली बख्श हल पैदा कर सकता है, इसके मुतल्लिक़ खुद अरबाब मगरब के ख्यालात आपके सामने हैं। ये वो आखिरी मकाम है जहां अक्ल इंसानी ने इंसान को पहुंचाया है। अब सवाल ये है कि अगर ये मकाम भी इंसानी मसाइल का हल नहीं पेश कर सकता तो फिर इन मसाइल का हल कहाँ से मिलेगा? इसका जवाब आपको दूसरी जिल्द में मिलेगा जहां कुरानी निज़ाम से बहस होगी। लेकिन इस मकाम पर इतना कह देना गैर महल ना होगा कि खुद मगरब के मुफक्करीन मुसलमानों को मुतनब्बे कर रहे हैं कि हम तो नेशनलिज्म की वजह से तबाह हुए हैं, तुम इस जहन्नम में क्यों दाखिल होते हो, जबकि तुम्हारे यहाँ नौए इंसानी के आलमगीर मवाक़ात का बुनियादी तसव्वुर मौजूद है। प्रोफेसर टोयनबी, आर्नल्ड जे टोयनबी, जो हमारे ज़माने में तारीख़ तहज़ीब की बुलंदतरीन अथॉरिटी है, अपनी किताब द वर्ल्ड एंड द वेस्ट में लिखता है, मगरब में बाद दूसरे तसव्वुरात भी हैं जिनका बायस फौज व फलाह होना बेहद मशकूक है। इनमें से एक हमारी नेशनलिज्म है। तुर्क और बाज़ दूसरे इस्लामी ममालिक नेशनलिज्म के तसव्वुर से भी इसी तरह मुतासिर होते जा रहे हैं जिस तरह और मगरबी तसव्वुरात से। हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि जिन मुसलमानों का मजहबी अकीदा यह है कि तमाम दुनिया के मुसलमान बिला लिहाज इख्तलाफ रंग, नस्ल, ज़बान, आदात वगैरह महज मुसलमान होने की हैसियत से भाई भाई हैं, इनमें भी अगर नेशनलिज्म का ऐसा तंग नजर अकीदा राइज हो गया तो दुनिया का हशर क्या होगा? आज जबकि मगरबी सनतकारी की वजह से दुनिया में फासला का तसव्वुर आहिस्ता आहिस्ता मिटता जा रहा है और जबकि हमें इसकी सख्त ज़रूरत है कि दुनिया को रूसी मुआशरा से बचा लिया जाए। मुसलमानों का अखुवत बाहमी का अकीदा यकीनन मगरब की तंग नज़र कौमियत परस्ती के अकीदा से कहीं बेहतर है और यही अकीदा मौजूदा ज़माना के तकाज़ों को पूरा कर सकता है, बरक्स मगरबी अकीदा के जिसने यूरोप ने महज कौमियत के मैार पर दर्जनों आज़ाद ममलिकतों को पैदा कर रखा है जिसमें से हर एक दूसरी से अलग है। दूसरी आलमगीर जंग के बाद यूरोप की जो हालत हो चुकी है, इसमें यूरोप के अंदर कमोबेश 40 आज़ाद ममलिकतों का वजूद एक ऐसा बड़ा खतरा है जिसका कोई इलाज ही नहीं हो सकता। खुद यूरोप की तबाही का तो यह आलम है, लेकिन यूरोप की तहजीब ने लोगों की आंखों को ऐसा चुंधा दिया है कि वो उसके तसव्वुरात हयात को आंखें बंद किए अपनाए चले जा रहे हैं।
ہمیں کم از کم مسلمانوں سے تو یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے عالمگیر موحدت و اخوت کے تصور کو چھوڑ کر یورپ کا ایسا تنگ نظری کا تصور اپنے ہاں رائج نہیں کریں گے۔ ایک عالمگیر برادری کا تصور ویسے تو انسانی فلاح کے لیے ہمیشہ ضروری رہا ہے، لیکن اس ایٹم کے دور میں اس کی اہمیت اور ضرورت اور بھی شدید ہو گئی ہے۔ یہ ہے وہ تنبیہ جو مغرب کی طرف سے مسلمانوں کو دی جا رہی ہے۔